بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر قلب حیدر ہے. میں ماہر امراض نفسیات ہوں. پچھلے 6 سے 7 سال سے میں حیدرآباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں شعبہ نفسیات میں. میں مارٹنڈو فارما کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ ایسے پروگرام کر کے لوگوں تک معلومات پہنچا سکیں. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈپریشن کی. تو ڈپریشن دنیا میں پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. گلوبل برڈن آف ڈیزیز میں یہ عنقریب دوسرے نمبر پر آ جائے گا. پہلے نمبر پہ کارڈک ڈیزیز ہیں. اس طرح سے ڈپریشن پاکستان میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 45% سے 55% تک ہے. مطلب 5 میں سے 3، 2 میں سے 1، 3 میں سے 2.5، 3 میں سے 2.5 تقریباً لوگوں کو، یا 3 میں سے 1.5 لوگوں کو ڈپریشن ہے. اسی طرح انزائٹی ہے. انزائٹی بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور کرونا کے آنے کے بعد تو لوگوں میں اور انزائٹی کا تھریٹ بڑھ گیا ہے. بیسیکلی ڈپریشن اور انزائٹی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کی چیزوں جو ہم سوچتے ہیں، لاس جو ہمیں نقصان ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور گزرے ہوئے وقت کے بارے میں جو سوچیں آتی ہیں وہ ڈپریشن کرتی ہیں. ان سے آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اداسی ہو جاتی ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، رونا آتا ہے، آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، آپ کا وزن کبھی کبھی کچھ لوگوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے، کسی کا وزن کم ہونے لگتا ہے. اس طرح سے یہ وہ علامات ہیں جو ڈپریشن کی ہیں. اور ڈپریشن ہمیں ماضی کی، گزرے ہوئے وقت کی، اور ہمیں کوئی لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس پہ ہوتا ہے. اسی طرح انزائٹی ہے. انزائٹی ہمیں بیسیکلی انزائٹی ایک تھریٹ ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے جو ہر وقت لگا رہتا ہے. اور یہ ہوتا ہے فیوچر سے ریلیٹڈ، مستقبل سے وابستہ. مستقبل کی سوچیں آتی ہیں کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، ابھی کچھ برا ہو جائے گا، ایسا نہ ہو تو ایسا ہو جائے گا. اس طرح کی سوچیں آنے لگتی ہیں. تو اس کو ہم انزائٹی کہتے ہیں. انزائٹی کی علامتیں آپ نے ویسے بھی عام حالات میں بھی اپنے اندر محسوس کی ہوں گی، جیسے دل کی دھڑکن کا بڑھنا، ہاتھ پاؤں کا کپ کپانا، منہ کا خشک ہونا، پیٹ کی خرابی رہنا، سانس میں تیزی محسوس کرنا، تیز. جیسے آپ انٹرویو کے لیے کہیں جائیں تو آپ کو انزائٹی ہونے لگتی ہے، اس میں آپ کو سانس تیز آنے لگتے ہیں، آپ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے، آپ کو حلق سے ایسا لگتا ہے، دشواری محسوس ہوتی ہے کچھ نگلنے میں. تو یہ وہ علامات ہیں جو آپ کو انٹرویو کے ٹائم یا کسی پریشانی کے ٹائم آپ محسوس کرتے ہیں. جب یہ علامات بغیر کسی پریشانی کے محسوس ہونے لگیں تو اسے ہم انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اسی طرح ڈپریشن کا میں نے آپ کو بتایا. اب یہ علامات ڈپریشن میں اگر کسی کو 15 دن تک رہیں تو اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ اس علامات کی وجہ سے، ان علامات کی وجہ سے اس کی جاب، سوشل لائف، اس کی گھریلو زندگی، یہ سب متاثر ہونے لگتی ہے. اسی طرح انزائٹی ڈس آرڈرس ہیں. انزائٹی ڈس آرڈر، اگر انزائٹی آپ کو یہی علامات جو میں نے انزائٹی کی بتائی، شدید خوف، گھبراہٹ، ہاتھ پاؤں کا کپوانا، منہ کا خشک رہنا، سر میں درد ہونا، چڑچڑاپن محسوس کرنا، یہ علامات اگر کسی کو رہتی ہیں 6 مہینے تک، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مالج سے رجوع کرے اور اپنا علاج کروائے. اب جس حساب سے ڈپریشن ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ایڈوائس دوں کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے معاملات کو دوبارہ سے سوچیں. اگر آپ زندگی پہ صرف نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت دشواری ہوگی، اس سے آپ کا ڈپریشن بڑھے گا. اس طرح آپ ڈپریشن، انزائٹی کو فوکس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پازیٹیو چیزوں پہ سوچیں. فرض کیجئے کسی کی جاب چلی گئی، تو بالکل یہ ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہے. آپ کا لاس ہوا ہے، آپ کو ڈپریشن ہو جائے گا. لیکن جاب کا چلے جانا ہو سکتا ہے اس بات کا اندیہ ہو کہ آپ کو اس سے اچھی جاب مل جائے گی، تو آپ پازیٹیو چیزوں پہ سوچیں. دوسری بات یہ کہ جن باتوں پر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، جن چیزوں سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، وہ سب لسٹ کر لیں، ایک جگہ لکھ لیں، اور پھر یہ سوچیں کہ ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے، ان سے میں کس طرح نمٹ سکتا ہوں. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کا برین کریٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا، اور ڈپریشن سے آپ کو باہر آنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اپنے فیملی ممبرس سے، اپنے دوستوں سے آپ باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں. اور دوستوں کو، فیملی ممبرس کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی آپ سے یہ باتیں شیئر کرے تو آپ ان کے باتوں کو سنیں، ان کو کہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو ایبزارب کریں، اور ان کا احساس دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ایموشنس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ اس کی جاب چلی گئی، یا اس کو سوشل کوئی ایشو ہے، یا اس کو کوئی لاس ہو گیا ہے، بزنس میں کوئی لاس ہو گیا، تو آپ اس سے یہ کہیں کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو شاید میں بھی اسی طرح سوچتا، شاید میں بھی اداسی، مایوسی کا شکار ہو جاتا. لیکن آؤ مل کر اس سے نکلتے ہیں. ہم دونوں یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلا جائے. پھر آپ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھ لیں جو پرابلمس ہیں، اور اس کے بعد ان کے سولوشن لکھنا شروع کریں. پھر ان سولوشن کو ان پرابلمس پہ اپلائی کرنا شروع کریں. پہلے یہ ایک پرابلم سولوشن اپلائی کریں، پھر دوسرا، تیسرا. انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی، اور اس طرح آپ کا برین جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ سے پازیٹیو چیزوں کو فوکس کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح ہم انزائٹی کی طرف آتے ہیں. جب انزائٹی بڑھتی ہے، گھبراہٹ، خوف کی علامات بڑھتی ہیں، تو آپ ایک جگہ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، لمبے لمبے سانس لیں، ڈیپ بریدنگ کریں، ایکسرسائز شروع کریں. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کی انزائٹی لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اچھا، اب دوسری بات آتی ہے فیملی ممبرس کی، آپ کے دوست احباب کی، کہ وہ آپ کے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہیں. دیکھیے، فیملی ممبرس کا، دوست احباب کا سب سے اہم رول ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ پک کر لیں کہ آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے اندر انزائٹی کی علامات جو میں نے پہلے بتائیں، یا ڈپریشن کی علامات جو آپ کے اندر بڑھ رہی ہیں، ان کو وہ نوٹ کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ پہلے آپ
گھر پہ ٹائم پہ آ جاتے تھے، اب آپ نہیں آتے، پہلے آپ چیزیں یاد رکھتے تھے، اب آپ نے بھولنا شروع کر دیا ہے، پہلے آپ سب کے ساتھ بیٹھتے تھے، دوستوں میں جاتے تھے اور سب سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اب آپ وہ نہیں کرتے، فیملی کو ٹائم دینا آپ نے کم، اب آپ پریشان رہنا شروع ہو گئے، سر میں آپ کے درد رہتا ہے، بھوک کم یا زیادہ ہو گئی ہے، وزن آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، تو یہ وہ علامات ہیں جن سے فیملی ممبرز آپ کو پک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ آپ سے ڈسکس کریں ان معاملات کو اور آپ کو مشورہ دیں، آپ کو خود کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ آپ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور وہ ڈائگنوز کریں کہ آپ کو کون سی بیماری ہے اور اس کی جلد سے جلد آپ دوا شروع کر سکیں۔ یہ بہت اہم ہے فیملی ممبرس کا رول۔ اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کرتے رہیں، پازیٹیو چیزوں کو نظر انداز کرتے رہیں، اس سے آپ کی انزائٹی، ڈپریشن دونوں بڑھیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے دوستوں کو کہ وہ ان سے زیادہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کو پازیٹیو چیزوں کے بارے میں زیادہ بتائیں۔ جیسے فرض کیجیے کسی کی جاب چلے گی تو وہ یہ بتائے کہ جی یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، آپ کے اندر اچھا ٹیلنٹ ہے، آپ یہ کام بہت اچھا کر لیتے ہیں تو آپ کو اس وجہ سے یہ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ضرور مقرر کریں جس میں آپ لوگوں سے ملیں، اپنے سے کم تر، مطلب جائیں، لوگوں کو راشن بانٹیں، لوگوں میں چیزیں تقسیم کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ سے لوور کلاس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کی ڈپریشن کی علامات اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اور مذہب سے قریب رہیں، جو بھی آپ کا مذہب ہے، نماز، عبادت کرنا، پوجا، جو بھی آپ کا مذہب ہے، جو آپ چرچ جانا، یہاں جائیں تاکہ یہاں جانے سے آپ لوگوں سے ملیں گے، عبادت کریں گے، خدا کو اپنی تکلیف بتائیں گے، اس سے آپ کا کیتھارسس ہوگا، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں جو تکلیفیں ہیں وہ آپ کو خدا سے بتانے سے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے وہ کم ہوں گی اور آپ کو نئی انرجی ملے گی۔ جب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا غم اتنا نہ ہو جتنا باقی لوگوں کا ہے، تو آپ شیئر کرنے سے یہ علامات کم ہوں گی۔ آخر میں مارٹن ڈو مارکر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگ ان علامات کو سمجھ سکیں اور ان بیماری سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔